وہ کہہ رہے ہیں کہ راولا کوٹ کے حلقے میں 6 لاکھ ووٹ پول ہوئے ہیں، حالانکہ پورے راولا کوٹ میں 67,000 ووٹ ہیں اور پورے پونچھ ڈویژن میں 4 لاکھ ووٹ ہیں۔ تو میں عطا تارڑ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، تارڑ صاحب کون سا نشہ کرتے ہو؟ کیا پیتے ہو؟ کس حالت میں ہو؟ پورے پونچھ ڈویژن میں 4 لاکھ ووٹ ہیں، پورے راولا کوٹ میں 67,000 ووٹ ہیں، اور آپ نے 6 لاکھ ووٹ پول کر دیے۔ کچھ زیادہ ہی حب الوطنی کا ثبوت دیا عطا تارڑ صاحب نے۔ عطا تارڑ صاحب، حب الوطنی کا معجون بہت زیادہ کر دیا آپ نے، تھوڑا سا بیلنس رکھیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں جناب ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب۔ ان سے ایک گلہ ضرور کروں گا۔ سینیٹر مشتاق صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور فلسطین کی مدد کے لیے بھی جا چکے ہیں، فلسطینیوں کی 2 دفعہ اسرائیل کی حراست میں رہ چکے ہیں، قابل احترام ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو شروع میں انہوں نے بات کی ہے نا کہ غداری کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں، ہمارے یہ کر رہے ہیں عطا تارڑ صاحب، تو میں یہ کہوں گا کہ جناب یہ بات پوری بات کریں، کیونکہ آپ بہت قابل احترام ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو پوری بات کریں۔ غداری کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ جناب انجینئر شریف صاحب وہ ہیں اس کے انچارج۔ عطا تارڑ صاحب ساتھ ہیں، ملے ہوئے ہیں، نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن سرٹیفکیٹ وہ جاری کرتے ہیں اور وہ آگے حکم دیتے ہیں کہ اس کو غدار ڈکلیئر کر دیں، وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ غدار ساز فیکٹری جو ہے یہ انجینئر شریف صاحب چلا رہے ہیں یا پھر مشتاق صاحب چلا رہے ہیں، یہ 2 بھائی چلا رہے ہیں، اور ان کو وہ فیکٹری بند ہونی چاہیے، اور جب تک یہ غداری کی فیکٹری، غدار سازی کی فیکٹری بند نہیں ہوگی تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی اور چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ایک اور میسج آیا جی، اور وہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد رحمت للعالمین بند ہے اور اس کو کھلنا چاہیے۔ جی بالکل، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور پہلے بھی یہی کہہ چکا ہوں کہ کھلنی چاہیے مسجد۔ اور پھر یہ کہ رضی برادران وہ مرید کے آپریشن کے بعد، اس خونریزی کے بعد وہ مسلسل مسنگ ہیں، اور وہ انہی کے پاس ہیں، فورسز کے پاس ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو کسی عدالت میں پیش کریں، اور اگر نہیں کیا تو ان کو رہا کریں، اور مساجد بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مساجد کھولنی چاہیے، اور بلا وجہ یہ سلسلہ جو ہے نہیں چلنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے جی ہونا چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہ تو آپ سارا میں نے پیش کر دیا۔ اب اگلی خبر، عمران خان صاحب۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب ہی اصل میں، عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا سنائیے گا جی۔ ایس پی آر صاحب، میری ذرا غور سے بات سن لیں۔ آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا، عزت دلوائی اپنے ملک کو۔ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی۔ تو یہ عمران خان صاحب تھے۔ اب خبر دیتے ہیں جی، یہ پیغام، ساری باتیں عمران خان صاحب کو کہی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ سنائیے گا جی، لاسٹلی اس کو کلوز کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی واپسی کا عمل شروع کرنے والے ہیں، ان کی رہائی، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ آ جائیں، آپ کو ہم رہا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم آپ کو واپس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کو ہم اقتدار بھی دینے کے لیے تیار ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، مسلسل کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کو اب آپ دیکھیں۔ دوسرا سنائیے گا جی، ذرا آپ علی بخاری صاحب کو سنائیں۔ علی بخاری صاحب آج سپریم کورٹ میں جو گفتگو کی ہے، کیونکہ آج ہوا یہ ہے صحت کا معاملہ آگے جی یا بشرا بی بی کی صحت کا معاملہ مانگتا ہے کہ ہمیں قانون انسان بیس کے اوپر آپ آ کر ایک ساتھ اس طرح اس کو ملاقات کی کوئی رسائی نہیں ہے، پچھلے 8 مہینے ہو چکے ہیں۔
سو یہ پٹیشن ایک ہماری پینڈنگ تھی جو رجسٹرار سپریم کورٹ نے جس پہ آبجیکشن لگایا ہوا تھا. آج وہ آبجیکشن کے ساتھ جو ہے چیمبر ان اپیل جس کے خلاف ہم نے کی تھی آبجیکشن کے ان چیمبر اپیل ہوتی ہے وہ فائل ہوئی تھی جو آج فکس ہوئی. اور آج چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کو اوپن کورٹ میں ہیئرنگ کی اور انفیکٹ آبجیکشن جو ہے وہ ریموو ہوا اور اس کے اندر ہمیں وکالت نامہ جمع کرنے کے لیے بھی 7 دن کا ٹائم دیا گیا. جبکہ بھنڈاری صاحب نے اس نے ریپرزینٹ کیا عمران خان صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ابھی تیار ہیں وکالت نامہ دینے کے لیے. ہمیں وکالت نامے ہماری پٹیشنز تھی جس کے بعد ہمیں وکالت نامے نہیں دیے جا رہے تھے اور جب وہ وکالت نامے ہمیں دیے گئے تو ہم اس کے اندر جو ہے جب جو ہی ہمارے پاس پہنچے تو ہم سبمٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 7 دن کا ٹائم ہے اس کے اندر آپ سبمٹ کر دیں. جبکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تو آج بھی سبمٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہوپفلی آج سبمٹ ہو جائیں گی. اور یہ دوسری پٹیشن ایک آلریڈی صحت کے حوالے سے خان صاحب کی پینڈنگ تھی جو علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے تھی. یہ اس کے ساتھ کلب کر دی گئی ہیں, دونوں اکٹھی کر دی گئی ہیں اور دونوں جو ہے پھر اب اکٹھی سپریم کورٹ کے اندر فکس ہوگی. جی جو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں وہ ایشو آف ارجنسی ہوتے ہیں اور ان پہ فوری طور پہ ایکشن لیا جانا چاہیے. یہ بات خوشائند ہے کہ آبجیکشن ریموو کیا گیا اور آبجیکشن بھی پیدا کردہ تھا جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے کہ خان صاحب کے وکالت نامے نہیں دیے جا رہے تھے. لیکن جب آج وکالت نامہ آ گیا تو بھنڈاری صاحب نے خاص طور پہ عدالت میں یہ عرض کی کہ جناب میں آج ہی وکالت نامہ دیتا ہوں تو اس کو ایز اے ارجنٹ کیس فکس کیا جائے, ارلی ہیئرنگ کے لیے فکس کیا جائے. خیر اس میں 7 days کا کہا گیا جو میرا خیال ہے ہیلتھ ایشوز میں اس حوالے سے کافی زیادہ ڈیلے ہے. یہ وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ. دوسری بات یہ ہے کہ جب اب کیس کی فکسیشن کی اب جب یہ آبجیکشن ریموو ہو چکا ہے یہ کیس جلد سے جلد فکس ہونا چاہیے. میں آپ کو جیل رولز کی بات کرنا چاہوں گا. ہمارے جیل کا ایک رول ہے رول نمبر 1029. وہ رول یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی قیدی بیمار ہوگا تو یہ متعلقہ انچارج کی جیل سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹر کو آگاہ کرے, اس کا ٹریٹمنٹ کرائے. اگر وہ یہ ایسا نہیں کرتا تو دیٹ از اے کرمنل نیگلیجنس, یہ پینل کانسیکوینسز رکھتا ہے. اس کے متعلق اس سپرنٹینڈنٹ کے خلاف FIR ہو سکتی ہے. اور اسی طرح کا ایک کیس ایپلیکیشن دے رکھی ہے بشرا بی بی نے کہ بشرا بی بی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا. مریم بلقیس نامی ایک انچارج ہے خواتین کی بیرک انچارج, اس کے بارہا بشرا بی بی نے کہا کہ میرا ٹریٹمنٹ کرایا جائے, میری آنکھ میں شدید تکلیف ہے, لیکن اس کو جانتے بوجھتے نظر انداز کیا گیا. اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اپریل میں جب پتہ نہیں کس طرح سے یہ بات ڈاکٹر تک پہنچی پھر ان کا علاج کرانا پڑا اور علاج بھی باہر سے کرایا گیا. الشفا آئی ہاسپٹل سے ان کی سرجری کرانی پڑی. اور یہ کیوں ایگریویٹ ہوئی, یہ بیماری کیوں بگڑی؟ یہ اس لیے بگڑی ہے کہ رول 1029 کی وائلیشن کی گئی. اس کے متعلق FIR کے لیے ہم تحرک کر رہے ہیں, ہم نے اپلیکیشن دے رکھی ہے. 22 سے گو ہماری خارج کر دی گئی ہے, اس کو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ چیلنج کر رہے ہیں. ایک اور بڑی یہ علی بخاری صاحب بتا رہے تھے کہ آج سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن آج سنی گئی, درخواست سنی گئی, اعتراضات ختم کر دیے گئے. عمران خان صاحب سے متعلق جو تھا ان کی درخواستوں سے متعلق ڈاکٹر عظما نے فائل کی تھی, بشرا بی بی کی درخواست تھی, اس کا بھی اعتراض ختم کر دیا گیا اور اس کو آج سنا گیا. اور سننے کے بعد آج اعتراض ختم کرنے کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر رپورٹ مانگ لی گئی ہے اور رپورٹ سبمٹ کرنے کا اور وکالت نامے سبمٹ کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ وکالت نامے سبمٹ کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. تو یہ سارے کا سارا میسج آج ہوا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی. اب دیکھنا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد یہ 1 ہفتے کا ٹائم کیوں دیا گیا ہے. 1 ہفتے کا ٹائم اس لیے دیا گیا ہے جناب والا کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقلی کی درخواست تھی, اس پہ آج اعتراضات ختم کیے گئے ہیں اور ان کی قید تنہائی اس پہ اعتراضات ختم کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپیل چیف جسٹس نے سنی ہے اور یحییٰ آفریدی صاحب نے سنی ہے. عزیر بھنڈاری اور علی بخاری جو ہیں وہ آئے تھے, انہوں نے پیش کی ہے اور یہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھی. اور نیب کے مقدمات سارے کے سارے منتقل کیے جا چکے ہیں وفاقی غیر آئینی عدالت کو. وہ پہلے ہی انہوں نے کر لیے کہ جناب ہم نہیں سنیں گے. تو یہ پٹیشن سننے کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ اشارہ ہے, یحییٰ آفریدی صاحب ظاہر ہے وہ فیلڈ مارشل چلا رہے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کو, اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ نتھنگ. یہ ساری چیزیں میسج کنوے کیا جا رہا ہے اور کہ جناب ہم یہ کر سکتے ہیں, ورنہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کو تو بہت عرصے سے کہا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو میسج کنوے کر دیا گیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں
ایک اور نعیم حیدر پنجوتا کو سنوائیے گا جی اسٹارٹ میں کہ نعیم حیدر پنجوتا نے آج کیا کہا اسی پہ محسن نقوی صاحب کے معاملے پہ ان کا موقف پوائنٹ آف ویو کیا ہے. کیا گیا فیملی تک کو اطلاع نہیں دی گئی، حالانکہ رول 795 کہتا ہے کہ فیملی کو بتانا مقصود ہے. عمران خان کی ہیلتھ کے اوپر اتنی غفلت برتی گئی کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، احتجاج ہو، کے پی ہاؤس کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے، جس جگہ پر آپ نے دیکھا ہمارے کرنے کے باوجود درخواستوں کے اوپر سماعت تک تو دور کی بات، اپلیکیشنز میں دائر کی اور اس میں وکالت نامے تک لینے کے اندر ہمیں دشواری پیش آتی رہی، اور ہائی کورٹ کی انٹروینشن کے بعد جا کر ہمیں وکالت نامے ملے. 10 دفعہ ہمارے وکلا وہاں پر گئے ہیں، فوکل پرسن گئے ہیں، سینئر وکلا گئے ہیں وکالت ناموں کے لیے، اور ہر منگل کو ہم جاتے ہیں، جمعرات کو جاتے ہیں ملاقات کے لیے. ملاقات تک جو عدالت اجازت نہ دے سکے یا عمران خان صاحب کو میڈیکل بنیادوں پر شفٹ کرنے کی اجازت نہ دے سکے یا ان کی ضمانتیں لگانے کی اس کے پاس طاقت نہ ہو، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ محسن نقوی نے جو کل بات کی ہے وہ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ اس سے ملک کے اندر بڑی بہتری آ جائے گی، کل انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے، اور انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ کس طرح نوجوان جو ہے ان کو دیوار سے لگایا گیا ہے، پورے پاکستان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور اگر نوجوان یہ اٹھے گا تو یہ نظام پلٹ دے گا. تو لہٰذا نوجوانوں کی خواہشات کو اوپر عمل کرنا چاہیے، ان کی خواہشات کو دیکھنا چاہیے. نوجوان آج کیا مانگتا ہے کہ ہمیں قانون انصاف مل جائے، میرٹ کے اوپر بھرتیاں مل جائیں، روزگار مل جائے. $2,000 ایک آدمی اگر پاکستان سے باہر جاتا ہے وہ کما سکتا ہے، تو پاکستان کے اندر 5-6 لاکھ کیوں نہیں کما سکتا؟ یہاں عام آدمی کی تنخواہ 30,000 40,000 50,000 وہ بھی پہلے تو ملتی نہیں نوکری، اور اگر مل جائے تو اتنی ہے، اس سے گزارا ہو جاتا ہے. آج بجلی کے بل دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آٹے کا ریٹ ہے 3,000 سے آپ کسان سے نہیں لیتے، اور عام آدمی کو جب خریدنا پڑتا ہے تو وہ 6,000 سے بھی نہیں ملتا. اسمگلنگ کون کرتا ہے؟ کس نے کی ہے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرائی جا رہی جو 11 کمپنیوں کو آپ نے ٹھیکہ دیا؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ محسن نقوی صاحب کا خود نام آیا، ان کی اہلیہ کا نام آیا، دبئی لیز کے اندر کیوں نہیں کاروائی ہوئی؟ محسن نقوی اپنے سے احتساب کریں، کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ آپ ہی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، آپ ہی وزیر داخلہ بن سکتے ہیں کہ کون سا حلقہ ہے آپ کا؟ کس حلقے سے آپ نے الیکشن لڑا ہے؟ کتنے ووٹ لیے ہیں آپ نے؟ کس کوالیفیکیشن بیس کے اوپر آپ آ کر انٹیریئر منسٹر بنے ہوئے، اور آج آپ لیکچر دے رہے ہیں عوام کو جناب دیکھیں جی کہ واقعی سسٹم کولیپس کر چکا ہے. تو کولیپس کر چکا ہے تو اس کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ خود سے شکوہ کر رہے ہیں. 5 اگست کو بالکل تحریک انصاف عمران خان کے جو اغوا کیا گیا تھا 5 اگست کو ہم یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دن لائعمل دیا جائے گا. سڑکوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا جب عدالتوں کے دروازے آپ کے لیے بند ہو جاتے ہیں. ہم ہر روز آتے ہیں یہاں پر، 3 درخواستیں دی گئی، ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دی گئی کہ مقدموں کو فکس کر لیا جائے، لیکن فکس تو کرنا دور کی بات ہے. یہاں انصاف جو ہے وہ لینے کے لیے آپ روزانہ آتے رہیں، روزانہ پھرتے رہیں. آپ کو وکالت نامے جیسے میں نے پہلے آغاز میں کہا وہ تک لینے کی، آج بھی عدالت کو پتا تھا کہ وکالت نامے نہیں دیے گئے، اور 7 دن کا ٹائم. بھائی وکالت نامے پہ 7 دن کا ٹائم کیوں؟ نواز شریف کے لیے جب اس کو لندن بھجوانا تھا تب 7 دن لگائے گئے تھے. تو یہ ناانصافی ہے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ، اس طرح اس کو جیل میں رکھ کے آئسولیشن کے اندر ڈال کر اور پھر ان کو آئینی حق نہ دینا حال ہے جناب. خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ 7 دن دیے گئے ہیں. کیوں 7 دن دیے گئے؟ نواز شریف صاحب کے لیے تو عدالت کھل گئی تھی، وہ تو ہر 5 منٹ کے بعد رپورٹ مانگ رہے تھے، اور نواز شریف صاحب کے بارے میں تو پوچھ رہے تھے کہ بتائیں اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا، اگر وہ مر گئے تو کون ذمہ دار ہوگا، مقدمہ کس کے خلاف درج کیا جائے گا، اس وقت یہ پوچھا جا رہا تھا. اور اب عمران خان کے لیے 7 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. کیوں دیا گیا ہے 7 دن کا ٹائم؟ اس لیے دیا گیا ہے بارگین کریں گے، مکمکا کریں گے، پیغام جائے گا، پیغام آئے گا، کبھی محسن نقوی صاحب کے ذریعے، کبھی کسی اور کے ذریعے. آئیں بیٹھیں بات کریں. علیمہ خان صاحبہ کو اپروچ کیا جائے گا، سہیل افریدی کو اپروچ کیا جائے گا، عاشق زئی صاحب کو اپروچ کیا جائے گا، راجہ ناصر عباس صاحب کو اپروچ کیا جائے گا، بیرسٹر گوہر کو اپروچ کیا جائے گا. آئیں بات کریں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم رہا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آج تاریخ کیا ہے؟ آج ہے 31، اور دن کتنے دیے؟ 7. درمیان میں کیا آتا ہے؟ 5 اگست. 5 اگست کی تیاری جو ہو رہی ہے یہ اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے توجہ، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور کہ جناب 7 دن کے لیے ہم نے آپ کو ٹائم دے دیا ہے، تو 7 دن سے پہلے آئیں، اور 5 اگست کو آپ کچھ نہ کریں. 5 اگست کا مومنٹم ذرا نیچے لے کے جائیں، کیونکہ ہم مصیبت کا شکار ہیں. مصیبت کیوں؟ مصیبت آپ نے خود پیدا کی ہوئی ہے.
اور یہ ساری کی ساری مصیبت آپ نے خود پیدا کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے, کشمیر جل رہا ہے اور کشمیر خون و خون ہو چکا ہے. آخری بات وہیں پہ ختم کریں گے, ذرا کشمیر کی صورتحال بتا دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے یہ سارا ڈرامے بازی کیا کر رہے ہیں. یہ کشمیر کی صورتحال ہے, یہ لاشیں آ رہی ہیں, یہ ایمبولنس پہ لاشیں آ رہی ہیں. آواز بھی تھوڑی سی سنوا دیجیے گا جی, آواز سنوائیے گا. یہ ہے صورتحال, یہ سچویشن ہے, یہ کشمیر ہے اور یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے, یہ سری نگر نہیں ہے, یہ بارامولہ نہیں ہے, یہ کپواڑہ نہیں ہے, یہ جموں نہیں ہے, یہ آپ کا آزاد کشمیر ہے. وہاں پہ یہ ہے صورتحال. اس کے بعد نیکسٹ سنائیے گا جی, خاتون کیا کہہ رہی ہیں, ایک کہ ہم سب کیا سارے کے سارے دہشت گرد ہیں. سنائیے گا جی ذرا نیکسٹ جی. یہ تو ہے جی گھروں میں اس وقت کیا جا رہا ہے. یہ کشمیر کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, یہ چھتوں پہ چڑھ کے گھروں میں گھس کر مارا جا رہا ہے. یہ مقبوضہ کشمیر کے نہیں آزاد کشمیر کے معاملات ہیں. تو ایک خاتون, یہاں کا بچہ بھی ہے, یہاں کی عورت بھی ہے, یہاں کا بزرگ بھی ہے, یہاں کی جوان بھی ہے. تو 40 لاکھ لوگ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ چند لوگ ہوں تو ہم کہیں دہشت گرد, لیکن 40 لاکھ لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے آپ کیا کریں گے؟ اس لیے ہمارے اوپر ہونے والی ہر طرح کی ناانصافیوں, جبر, تشدد, گمشدگیوں, گرفتاریوں سمیت ہم سے جو زبردستی ہمارے نوجوانوں کو تشدد کر کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں, ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی ریلی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو یہ ہے آواز اٹھ رہی ہے. تو جناب کشمیر بھی دہشت گرد ہو گیا, 50 لاکھ کشمیری, بلوچستان کے سارے دہشت گرد اور غدار ہو گئے, غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر دیے, گلگت بلتستان میں بھی کر دیے, پنجاب میں بھی کر دیے, خیبر پختونخوا میں بھی کر دیے, سب کے کر دیے. صحافی بھی غدار, جج بھی غدار, وکیل بھی غدار, اور صرف آپ محب وطن ہیں. تو یہ غور کیجئے گا کہ یہ سارے کیسے ہو سکتے ہیں.